السلام علیکم۔ پر میں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم کا وقت چاہیے تاکہ میں خود کو نارمل کر سکوں، خود کو تیار کر سکوں، تاکہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی میں خود اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ ہم 9 سال سے گوشہ نشیں ہیں، قرنطینہ ہیں، سب بھول چکے ہیں، ایک دم سے سفر پر نکلے ہیں۔ یہ سفر اور بے سر و سامانی کی کیفیت سے نکل جائیں، ہمارے دماغ کام کرنے لگے، ہمیں اپنا آپ لوگوں ہی کی طرح محسوس ہونے لگے، تب میں ملنا جلنا شروع کروں گی۔ یہ بات بار بار میں نے اسما کو بھی کہی اور اس کے سامنے ہی بھابھی کو بھی، مگر چونکہ بھابھی کو کئی باتیں ناگوار گزری تھیں، پہلے وہ ہم پر جیسے چاہتی لٹو گھما دیتی تھیں، ہم ہی کو سب کے سامنے برا بنا دیتی تھیں اور خود خاموشی سے سائڈ پر ہو جاتی تھیں۔ کم عمری کی وجہ سے ہم جھجک جاتے اور دوسروں کے سامنے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پاتے کہ ساری باتیں کھول کر رکھیں گے تو ہماری ماں کو ہی شرمندہ ہونا پڑے گا اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ایک عزت رکھنا پلس زبان الگ ہونے کی وجہ سے بھی اپنی بات پوری طرح واضح نہ کر پاتے اور بھابھی دوسروں کو اپنی باتوں میں ملا کر بولنے پر مجبور کر دیتی۔ اس طرح ہم چپ کر کے باقی سب کا سمجھانا سنتے۔ مجھے نفرت پسند ہے مگر دکھاوے کی محبت نہیں۔ او کی کرے بیچاری، حالات نہیں او دے، کتھوں لے آوے اینے پیسے، سارے نو رکھے کول، اونے بھی بڑے دکھ کٹے نے بیچاری نے، وغیرہ وغیرہ۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا۔ کیسے دل گوارا کرتا ہے بھابھی کا؟ کیوں کرتی ہیں ایسے؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی؟ لوگوں کو تو بے وقوف بنا لیں گی مگر سگی اولاد کو تو نہیں۔ وقتی سب کے سامنے خود کو صحیح تو ثابت کر لیں گی اور اپنی اولاد کو غلط ثابت کر کے سر تو اونچا کر لیں گی، مگر جس اولاد کے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں کیا اس کے دل میں وہ محبت رہ پائے گی؟ کیونکہ بیٹی تو حقیقت جانتی ہے نا کہ حالات کی تنگی بچپن میں ہو سکتی ہے، مگر اس وقت بھی انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ 2 کو ہی کیوں چن لیا؟ اور بڑے ہونے پر ایسی کوئی تنگی نہیں رہی جس کا رونا بار بار رویا جاتا ہے۔ بہانے کے طور پر ساری زندگی یہی لائنز بار بار دہرائی جاتی رہی ہیں۔ ایک دکان جس میں کم سے کم 6 کاریگر بیٹھتے ہوں، اس کی انکم کتنی ہوتی ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ 3 گھر آرام سے چل جاتے ہیں، یعنی کھلے ڈلے 3 گھر چل جاتے ہیں، مگر افسوس ایک بیٹی ایک فرد کے اضافے سے ان کے حالات تنگ تھے، چاہے ہر سال بچوں کی صورت میں گھر میں اضافہ ہوتا رہے۔ واہ رے قدرت، انسانوں کا انصاف اور ان کے جھوٹ۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ بس اب میں نے ان باتوں کا پراپر جواب دیا جو بھابھی کو برا لگا کہ اس دفعہ میرا یہ داؤ کیوں نہ چلنے دیا۔ وہ اس وقت تو لاجواب ہو گئی، مگر جب میں اٹھ کر آ گئی تو اسما سے کہا کہ میں اسی 80 بڑا رکھنا چاہنے ہاں، آپ ہی نہیں رہندیاں، ویکھ لیں اینے رہنا کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ ہمیں اریٹیٹ کریں گی۔ غلط بیانی جھوٹ سے میں چڑتی ہوں اور اب تو میرا سٹیمنا بالکل ختم ہو چکا ہے، اب ضرور بول پڑتی ہوں۔ گندگی مجھے شروع سے پسند نہیں۔ بھابھی کو پتا تھا کہ اسے دیوار کے ساتھ کیسے لگانا ہے، یہ خود ہی سب کی نظروں میں بری بنے گی اور ہم پر بات بھی نہ آئے گی، نہ ہمیں ڈھیلا خرچ کرنا پڑے گا۔ مگر وہ بھول رہی تھی کہ مجھے دکھاوے کی محبت تو چاہیے ہی نہیں، ورنہ کسی نہ کسی کے سینے میں بیٹھ کر منہ ڈل رہی ہوتی۔ میں تو سچ کی، حق کی متلاشی ہوں اور اسی کے انتظار میں نے اتنی تکلیف کاٹی۔ اگر ان کے پاس میرے لیے سچا پیار نہیں تھا جیسا وہ سب کے لیے رکھتی ہیں تڑپ کے ساتھ، تو پھر اس ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے ان سے ایک بھی سوال کیے بغیر ہمیشہ کی طرح مگر ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دینا تھا۔ وہ نہ آتی اسما کے بلانے پر، مگر سیال کوٹ والوں کی مٹی میں ہی تجسس بھرا ہوا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہی آئیں اور اس کے بعد تو ضد باندھ لی کہ ذلیل کروا کر ہی دم لیں گی۔ اپنی انا کو
کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اور اپنی انا کو بہت سو کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ منع کرنے کے باوجود کہ ابھی مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، انہوں نے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ صبح صبح آ جاتی ہیں اور سارا دن رہتی، پھر شام ڈھلے مغرب وغیرہ کے قریب چلی جاتی۔ میں پریشان ہو جاتی کہ اپنے کھانے کا انتظام نہیں، اگر انہیں نہ پوچھیں گے اچھی طرح تو اللہ کے حضور بھی گنہگار ٹھہریں گے اور ان کو بھی برا لگے گا۔ میری عادت ہے اگر میں باہر نکلتی ہوں تو دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے گلی تک ہی کیوں نہ ہو کر آؤں، آتے ہی کپڑے چینج کر لیتی ہوں۔ ہم جو کہ روز جا رہے تھے گھر وغیرہ ڈھونڈنے تو روز ہی کپڑے دھوتی تھی میں۔ باہر جگہ جگہ ہاتھ لگتے ہیں، رکشوں میں طرح طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے ہینڈلز وغیرہ پر بھی ہاتھ نہ جانے کیسے لوگوں کے لگتے ہیں۔ اسی طرح پیسے جو کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں، انہیں آپ دھو نہیں سکتے، اسی لیے 8 سال سے میں نے پرس ہی رکھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ پہلے میرے پرس میں بھی چابیاں، مرر، چھوٹا کوم، سیفٹی پن، نیل کٹر، چھوٹی سیزر، ایون کہ ریل اور نیڈل وغیرہ بھی رہتی تھی، مگر پھر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ چیزیں تو آپ دھو سکتے ہیں اور کچھ نہیں، پرس میں جب سب ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اتنی ہی آلودہ ہو جاتی ہیں، میں نے رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو۔ باہر کا کھانا تو میں ویسے ہی نہیں کھاتی تھی، مگر ہمیشہ ہاتھوں کو دھیان میں رکھتی باہر رہنے کے دوران کہ وہ چہرے پر نہ لگے یا کھانے کی کوئی چیز میں اس وقت نہ پکڑوں۔ میں سفر میں کئی وقت اسی وجہ سے بھوک کاٹ لیتی، مگر اطمینان سے اپنے ٹھکانے آ کر نہا دھو کر کپڑے چینج کر کے ہی کھانا پینا کرتی۔ اور یہی عادت میں نے بیٹے میں بھی ڈالی تھی بچپن سے کہ وہ اسکول سے آ کر پڑھنے والی ٹیبل پر پہلے ہوم ورک کر لیتے تاکہ ان کے کپڑے اور بکس وغیرہ دور روم سے باہر رکھ دی جائیں، پھر شاور لے کر ایک دفعہ ہی کپڑے چینج کرتے، ورنہ انہیں میرے بستر پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب چھوٹے تھے تب سخت سردی میں بھی رات کو نہا دھو کر ہی بستر پر آتے تھے، کیونکہ آپ گھر میں تو پابندی کر سکتے ہیں، نظر رکھ سکتے ہیں، مگر اسکول میں یہ سب ممکن نہیں ہوتا۔ وہاں طرح طرح کے بچے ہوتے ہیں، واش روم کے بعد ہینڈ بھی واش کرتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں، اور وہی ہاتھ وہ سب جگہ لگا رہے ہوتے ہیں، بکس پر بھی، کاپیز پر بھی۔ کاپیز بھی بچے ہی کلیکٹ کر کے ٹیچرز کو دیتے ہیں، بکس بھی شیئر کرتے ہیں ETC۔ سو وہاں تک صرف میں سمجھا ہی سکتی تھی، مگر گھر میں بکس ریک پر رکھنے کے بعد شاور ضرور لیتے اور کئی سال سے اس پر پابند تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو باتیں ہوئیں آپ نے اپوزٹ کی، ہمیشہ کی طرح تکلیف بھی ہم نے ہی کاٹی اور برا بھی آپ ہمیں ہی بنا رہی تھیں۔ ایٹ لیسٹ اب تو سچ بولیں، سچ سامنے آنے دیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اب ہمارے پاس وقت ہی کتنا بچا ہے، آپ کی باتوں کی وجہ سے ہی میں نے حامی بھر لی، ورنہ میں اب کوئی برا ایکسپیرئنس نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھولی نہیں ہوں آپ نے اور منی نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، اس لیے اگر آپ کے دل میں واقعی محبت نہیں ہے، صرف دنیا والوں کی شرما شرمی میں کر رہی ہیں، تو چاہیں تو بات ختم کر دیں، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا، آپ اپنے گھر میں خوش، اور میں جب تک نصیب میں ہے آگے بھی کاٹ لوں گی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، اگر جو سوچ لے کر آئی ہوں اللہ نے کوئی جگہ نصیب کی تو وہ چونکہ میرے لیے میرے رب کی طرف سے
صدقہ محمدی ہے. جو رب نے دینا ہے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے. جیسے دوسرے سب آئیں آپ بھی آ کر ہو کر جائیے گا. مگر میں اس وقت محور سے ہٹ گئی ہوں. میرے اور باقی دنیا کے معاملات میں فرق آ چکا ہے. مجھے آپ کی طرح دوسروں کی طرح ہونے میں ٹائم لگے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پوری طرح خود کو پہلے جیسا نہ کر پاؤں. یہی مشکل ہے ہم سادہ مزاج لوگوں کی. یہی مشکل ہے ہم سادہ مزاج لوگوں کی. لاکھ کوشش کریں پر بناوٹ نہیں آتی. میں نے وہ ساری باتیں ان سے ڈسکس کی، بلکہ انہوں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. رات کو رک کر بھی دیکھا کہ ہم نے کھیس خرید کر دھو کر ڈالے. سوکھنے میں دوسرا دن لگا. ساری رات میں نے ٹھنڈ میں بیٹھ کر گزاری، مگر دوسرے دن اپنا ہی بستر یوز کیا. میرے بیٹے نے حسب عادت شاور لیا پھر ہی سونے آیا، حالانکہ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. اس وقت میں نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی کہ ابھی ہم سفر میں ہیں. جب گھر نصیب ہوگا تو پہلے کی طرح پابندی کر لینا، مگر تب تک تم اس گھر میں جو بیڈ موجود ہے اس پر سونا چاہو تو سو جاؤ. مگر وہ بضد رہتا، نہیں آپ نہیں یوز کریں گی تو میں بھی کسی کا بستر یوز نہیں کروں گا. اسی طرح میں نے بتایا کہ 10 سال پہلے آپ نے جب میری روٹی روکی تھی تو وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی سے کھانا نہیں کھایا. چاہے مرتے مر جائیں، کوئی کتنا ہی اصرار کرے، میں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں. میں اب کہیں کا کچھ نہیں کھاتی ہوں. ہم نے مہینہ بھر بسکٹوں پر گزارا کیا، مگر نہ باہر سے اور نہ کسی کے گھر سے کبھی کھانا کھایا. دیکھیں بھابھی، ہم زبانی معاہدے کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتی. اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو آپ سے محبت کرنے والے کم اور دشمن لاتعداد ہیں. ہم جو کوشش کر رہے ہیں اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو کرائے پر رہ لیں گے، مگر سیپریٹ ہی ٹھیک ہے. جب رہنا چاہا تب آپ نے رکھا نہیں، اور اب کیا کروں گی؟ اب میں رہنا ہی بھول گئی ہوں سب میں. میری ان عادتوں سے دوسرے ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں، الجھ بھی سکتے ہیں، کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے. میں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی. ہر ایک کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، لہٰذا سب اپنے اپنے حساب سے رہیں اور خوش رہیں. مگر ہر بات میں وہ کہتی رہیں کہ جیسے تمہیں عادت ہے ویسے رہنا. تم نے اپنے کمرے میں رہنا ہے اور دوسروں نے اپنے کمرے میں. کوئی نہیں ہوتا پریشان یہاں، سب کو عادت ہے ہر طرح کی. کیا واقعی بھابھی ساتھ اب رکھنا چاہتی تھیں صرف اس لیے کہ ہاتھی نکل گیا پوچھ رہ گئی؟ یعنی گاہے بگاہے جب سے میں سیالکوٹ آئی تھی ہر کسی سے، چاہے وہ اسما کی فیملی کا کوئی فرد ہو یا کوئی اور، یہی سنتی رہی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، چند سال کی بات ہے، تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، سب سنبھال لے گا، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. کیا بھابھی بھی صرف اس لیے کہ رکھنا پڑا بھی تو کتنا 2-4 سال ہی رکھنا پڑے گا، اور اب چونکہ بہو آ گئی تھی تو ہر معاملے میں بات انڈائریکٹلی اسی طرف ہی چلی جائے گی. یعنی اگر وہ جو چیزیں نہ کرنا چاہیں گی اس کے لیے بہانہ بنا دیں گی کہ میں مجبور ہاں کی کراں، ہن کچھ میرے اختیار وچ نہیں. میں کسی سے کوئی غرض بھی نہیں رکھتی ہوں 1 روپے کی بھی، مگر دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اگر معاملہ منی کا ہو تو چاہے اختیار کسی کے پاس بھی ہو کسی نہ کسی طرح مسئلہ حل کروا ہی لیں گی. مگر میرے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. کسی ایفرٹ کے بغیر ہی جملہ بول دیا جائے گا، اختیار وچ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے. یہ جو فرق ہے نا، صرف اس فرق کے لیے میرا احتجاج. وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ چاہیے یا غرض ہے،
وجہ رشتوں میں برابری، محبتوں کی تڑپ میں برابری اور انصاف ہے، نہ کہ صرف فارمیلٹی کہ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے اس سے تھوڑا بہت نام کر دیا، ورنہ جس میں معمولی سی بھی ایفرٹ یا کسر لگ رہی ہو اس کے لیے پیچھے ہٹ جائیں اور کبھی کسی بات کو بہانہ بنا لیں۔ اسی لیے تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، میں قریب ہوں یا دور، رابطے میں ہوں یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میری ذات کے لیے بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھائی ہو، اپنے حصے سے شیئر کیا ہو، تو میرے لیے بھی اتنی ہی تڑپ ہو۔ پر افسوس، میں تو ہمیشہ سے بہت آسان ہدف رہی ہوں سب کا۔ جہاں دیکھا لہجے بدلے ہیں، رویوں میں فرق آیا ہے، اس سے پہلے کہ کڑواہٹیں بڑھتے نفرت کی صورت اختیار کر جائے، میں بنا تکلیف دیے خود کو دوسروں کی خواہشوں کے مطابق سائڈ پر کر لیتی۔ کیا اب بھی ایسے ہی ہوگا؟ وہی کہانیاں پھر دہرائی جائیں گی؟ میں پھر ویسی ہی نہ ختم ہونے والی اذیت کا شکار ہوں گی؟ منی کی طرح تو چاہت مجھ سے نہیں کریں گی نا؟ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، کیونکہ منی ہی کے لیے وہ ماں جیسی تڑپ رکھتی تھی اپنے اندر، اور مجھے ماں ہی کا رشتہ چاہیے تھا، مخلص، بنا کہے بنا بتائے ہر تکلیف کو محسوس کر لینے والا رشتہ۔ میں نے یقین چاہا، پر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جو کچھ ہوا اسے ڈسکس کرنا۔ ہزاروں سوال میرے اندر تھے، وہ میرے ساتھ بے حسی کا رویہ کیوں رکھتی رہیں؟ کیوں ہمیں اپنے ہی ہاتھوں عذابوں میں ڈالتے ہوئے ان کا دل ایک دفعہ بھی نہ کانپا؟ حالانکہ ان کے جواب بھی مجھے پتا ہیں، مگر ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ سب کچھ صاف ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، میں ان کے دیے ہوئے دکھوں کے آنسوں کو اتنا روں کہ سب دھل جائے، شفاف ہو جائے، باقی رہ جائیں تو صرف میرے اپنوں، میرے پیاروں کی محبتوں سے لبریز چہرے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کے وہ سارے دکھ، وہ سارے غم، وہ ساری حسرتیں، وہ ساری کمیاں، وہ ساری سازشیں، وہ ساری اذیتیں، وہ ساری کلفتیں میں لمحے میں بھلا دوں گی۔ میری زندگی کی سب سے پہلی خواہش اپنے ارد گرد اپنی ماں، بہنوں، بھائیوں، خالوں، ماموں کے محبت سے چمکتے ہوئے چہرے دیکھوں، اور یہ منظر ساکت ہو جائے ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ دھندلا پائے۔ ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ اگر جو ارادہ میں لے کر آئی تھی وہ پورا ہوتا تو میرا گھر ہر لڑکی کا میکہ ہوتا، ہر خاص و عام لڑکی کا۔ اس میں کوئی تفریق نہ ہوتی، کسی اپنے کسی بیگانے کی۔ میرے گھر سے کبھی کوئی بھوکا نہ جاتا، ہر وقت ایک چڑھی رہتی۔ اس کے لیے مجھے جو بھی محنت کرنی پڑتی، جتنی بھی دوڑ لگانی پڑتی، اپنے ناتواں جسم کے ساتھ لگاتی۔ ایک دفعہ یہی بات میں نے بیٹے کے سامنے بھی کی۔ اگر ہم زیادہ وسائل نہ رکھ پائے اس دیگ کو چڑھائے رکھنے کے، ویسے تو ہم نے ٹرسٹ والوں سے بات کی ہوئی تھی کہ اگر ہم قرض معینہ مدت کے اندر اتارنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ جگہ ہم ٹرسٹ والوں کو دے دیں گے۔ پھر اس دیگ کو چڑھائے رکھنے کی ذمہ داری ان کی تھی، لیکن دوسری صورت میں میرے بیٹے نے کہا کہ مام میں کام کروں گا اسکول کے ساتھ ساتھ تاکہ اس کا خرچ پورا کر سکوں۔ خیر، یہ سب اس وقت ہوتا جب اسما وقت پر ہم بغیر کسی پریشانی میں ڈالے پیسے دے دیتی۔ ایک اسما کی پھیلائی ہوئی پریشانی، دوسری بے سر و سامانی کا عالم، تیسرے فاقے کر کے دماغ کا کام کرنا چھوڑ دینا۔ ان سب چیزوں کو لے کر کبھی کرائے پر مکان ڈھونڈنے نکل کھڑے ہونا اور کبھی پلاٹ کے لیے سیالکوٹ، اسپیشلی گوہد پور۔ مجھے اس معاملے میں بہت برا لگتا تھا کہ یہاں ہر چیز کے لیے بہت چل کر جانا پڑتا تھا۔ گاڑی والوں کو شاید آسان لگتا ہوگا، مگر میرے لیے بہت مشکل تھا۔ گھر سے اسٹاپ اچھا خاصا دور ہونا، پورا بازار گزر کر مین روڈ تک آؤ، پھر کوئی ٹرانسپورٹ لو، وہ بھی مطلوبہ جگہ سے کئی گز دور، اتارنے کے بعد پھر چل کر ٹانگوں کا حشر کر لو۔ آٹو لو تو منہ مانگے چارج کرتے۔ آپ کتنے ہی فقیر ہوں مگر ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں ہوں یا اردو بول رہے ہوں تو فوراً کھال اتارنے کھڑے ہو جاتے۔ میرے اپنے جتنے ذاتی پیسے تھے ان میں سے بمشکل سب کے لیے تحفے تحائف آئے تھے۔ اب گھر کا کرایہ، ٹرانسپورٹ یا مہینے بھر کا خرچہ، وہ سب انہی قرضوں کے پیسوں سے کرنا تھا جو کہ پورے تھے۔ میں ڈیلے کرنے کا بالکل بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے مہینے 2 مہینوں میں ہی انتظام کرنا تھا، ورنہ ہم پھر نہ لے پاتے وہ جگہ، اور قرض اتارنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ان سب چیزوں نے اچھا خاصا دماغ پکا دیا تھا۔ صبح نکلتے، سارا دن خوار ہوتے، گلیوں پھر کر مکان ڈھونڈتے، سردی میں ٹھٹرتے، کبھی 8 کبھی 9 بجے گھر آتے تو بھابھی آگے بیٹھی ہوتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے سمجھاؤں۔
Don't get my personality and my attitude twisted, because my personality is me and my attitude depends on you. आराम से कई दफ़ा कह चुकी थी, चिढ़कर गुस्से से बोलती तो बुरी बनती, अल्लाह के हुजूर भी और उनके आगे तो वैसे ही थे हम बुरे। वो दुनिया जहाँ मैं इसका ढिंढोरा पीटनी कि उसने तो ऐसे बात की है मुझसे, मैं तो मोहब्बत में गई थी, वगैरह वगैरह। घर में कदम रखते ही सांस लेना दुश्वार हो जाता, सारा दिन का जो बर्दाश्त कर रही होती पर रात को आपे से बाहर हो जाती, आधे सर का दर्द मुसलसल रहने लगा। मैं अपने बेटे पर सारा चिड़चिड़ापन निकालती, वो तो जानता था कि किस तरह कई सालों से मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए खुद कहता कि आप मुझ पर गुस्सा उतार लिया करें, तबीयत ख़राब ना किया करें। हालांकि वो सालों से इसका शदीद शिकार था। पर अब भाभी को मज़ीद किन अल्फाज में बताऊं, उनको सब नज़र आ रहा होता, फिर भी अनजान बनी रहती, बात करने को ना हिम्मत हो रही होती, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कैसे करती। बार बार कहा मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पास कोई आए और मैं उसे अच्छे तरीके से ना पूछूं, फिर ना हमारे पास चीज़ें हैं ना बर्तन, ना ही वक्त में, कुछ दिन ठहर जाएं, रूटीन में आने दें, रोज़ कहती, मगर वहाँ ला हासिल। अब उनकी कोशिश होती है कि सुबह 7 बजे ही आ जाएं ताकि हम घर से निकल ही ना पाएं। फिर सारा दिन इधर उधर की बातें, हम कहते ही रह जाते कि हमने घर ढूंढने जाना है, मगर वो कभी कोई बात निकाल लेती और कभी कोई। उन्हें हमारी परेशानी से कोई गर्ज नहीं थी, हमें क्या फ़िक्र खाई जा रही है। मालूम होता वो हमें बुरी तरह जिद करने पर तुली हैं। आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेगी, और जब फट पड़ेगी तो मेरे पास बताने के लिए होगा कि देखो ये ऐसे कर रही हैं, और फिर हमेशा की तरह अब भी वो कामयाब हो गई। मैंने ना चाहते हुए भी उनसे गुस्से से बात की कि इस्मा ने आपको बुलाया है तो इस्मा के घर जाकर ही बात करें। पहले उसे वैसे बहुत शौक है पैचअप करवाने का, मगर काशी को बिठाकर, और अब मैं ज़ुबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करूँगी। पहले एग्रीमेंट करें, फिर बाद में मिलना जुलना रखेंगे। वो घर से छोटी छोटी चीज़ें उठा लाती जिन्हें मैं वापस करती, ये कहकर कि इतने दिन से रोज़ बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, किसी की भी कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते, आप क्यों नहीं समझती हैं। मगर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, रोज़ कुछ ना कुछ लाती और फिर वापस ले जाती। वो ये तासुर देने में कामयाब होना चाहती थी कि मैं तो मोहब्बत करती हूँ और फिक्र में ही कुछ ना कुछ ला रही हूँ, हालांकि बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें फॉर्मेलिटी की हद तक होती। मैं अंदर से भाभी से सख्त खफा थी, इसलिए चाहती थी कि पहले सारी नाराज़गी दूर कर लूँ, फिर मिलूँ और अच्छे तरीके से, मगर वो ऐसा मौका आने ही नहीं देना चाहती थी। काशी ने सबके सामने कहा था कि आज तो बाद मेरी जिम्मेदारी है, तुसी मेरे को खर्चा लेना है, मैं आप तुहानू दवांगा। मगर अब भाभी के हाथ पैसे भेज दिए जानबूझकर, सब जानते हुए भी कि ये अभी भाभी से खुलकर बात नहीं कर रही है, रिजर्व रहने की कोशिश कर रही है। उसने भी हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश की कि जल्द ही मिलना जुलना शुरू हो जाए और सब ठीक हो जाए। भाभी से मैं कैसे लेती, बरसों से पैदा हुई झिझक चंद सेकंड में कैसे जा सकती है, इसलिए मैंने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं लूँगी। क्या भरोसा 2-3 महीने के बाद फिर आप लोग साइड पर कर देंगे और छोड़ते हुए कोई दुख भी महसूस नहीं करेंगे। जहाँ ताल्लुकात में एहसासात नहीं होते, सिर्फ मतलब होते हैं, वहाँ लोगों को महसूस तक नहीं होता कि कोई हमारी ज़िंदगी से कब, क्यों और कैसे निकल गया।